إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، آج کے اس درس میں جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ ہجرت کے مسائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے. ہجرت کے مسائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بارے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصول الثلاثہ وادلتها، یعنی دین کے بنیادی 3 اصول اور ان کی دلیلیں، اس کتاب کے اندر اختصار کے ساتھ بہترین بحث پیش کی ہے. تو اسی کتاب کی روشنی میں انشاءاللہ ہجرت کے مسائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں، ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہجرت کہتے ہیں ترک کرنے کو، چھوڑنے کو، اور شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کا معنی ہوتا ہے بری چیزوں کو چھوڑ کر اچھی چیزوں کو اختیار کرنا. ہر ایسی چیز جسے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، ایسی چیز کو چھوڑ دینا اور ایسی چیزوں کو اختیار کرنا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، اسے شریعت میں ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کی کل 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جو برے اعمال ہیں، ان برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف پلٹنا، نیک اعمال کی طرف رغبت اور خواہش ظاہر کرنا، کوشش اور جستجو کرنا، یہ ہجرت کی پہلی قسم ہے. یعنی اگر کوئی شخص برے اعمال کے اندر مبتلا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ان اعمال کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک اعمال کی طرف وہ پلٹ آتا ہے، تو اس کے اس عمل کو شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہہ سکتے ہیں. ہجرت کی دوسری قسم ہے کفار و مشرکین کے ملک کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ملک کی طرف منتقل ہو جانا. ایک ایسا ملک جہاں کفار و مشرکین کا غلبہ ہے، جہاں اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے، ایسے ملک کو چھوڑ کر کوئی شخص کسی ایسے ملک کی طرف سفر کرے، منتقل ہو جائے جہاں پر آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے، اسے ہجرت کہتے ہیں. اور عموماً کتاب و سنت کے نصوص کے اندر جب ہجرت کی بات آتی ہے تو ہجرت کی یہی قسم مراد ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کے ملک کو چھوڑ کر کسی ایسے ملک کی طرف سفر کیا جائے، منتقل ہو جائے جہاں پر آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی انسان عبادت کر سکتا ہو، تو اسے ہجرت کہتے ہیں. تیسری قسم ہے ہجرت کی برے لوگوں کو چھوڑ کر اس میں
کفار بھی داخل ہیں، اس میں اہل بدعت بھی داخل ہیں، اور اس میں گنہگار لوگ بھی داخل ہیں، اہل فسق و فجور بھی داخل ہیں۔ تینوں قسم کے لوگ داخل ہیں، اہل کفر، اہل شرک بھی داخل ہیں، کفار و مشرکین، اسی طرح اہل بدعت بھی داخل ہے، بدعتیوں کو چھوڑ کر، اسی طرح فسق و فجور والے، گنہگار والے، جن کی دن و رات کیا ہے، گناہوں کے اندر گزرتی ہے، جو ایک رمز اور نشان بنے ہوئے ہیں فسق و فجور کے۔ مثلا جو بے حیائی کو سماج و معاشرے کے اندر فروغ دیتے ہیں، جیسے فلم اسٹار وغیرہ، تو یہ سب کیا ہے، اہل فسق و فجور ہیں۔ ان کی صحبت چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان کی صحبت چھوڑ کر، برے لوگوں کی صحبت چھوڑ کر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اسے بھی ہجرت کہتے ہیں۔ تو ہجرت کی یہ کل 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں میں سے جب ہجرت کا علی الاطلاق استعمال کیا جائے تو اس سے دوسری قسم مراد ہوتی ہے، یعنی کفر و شرک کے وطن کو چھوڑ کر، کفر و شرک کے ملک کو چھوڑ کر ایسے ملک کی طرف سفر کیا جائے جہاں پر انسان آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اپنی دعوتی مشن کو شروع کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے اوپر کفار و مشرکین کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ایسی تکلیفیں ان کو دی جانے لگی جو برداشت سے باہر تھی۔ دن بھر ان کو تپتی صحراؤں میں لٹا دیا جاتا، ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے، ان کو قتل تک کرنے کی کوشش کی جاتی، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ایسی تکلیفیں ان کو دی گئی جو برداشت سے باہر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تکلیفوں کو دیکھ کر انہیں مشورہ دیا کہ اگر تم ممکن ہو سکے تو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ وہاں پر ایک ایسے بادشاہ کی بادشاہت ہے جہاں پر عدل و انصاف قائم ہے، جہاں پر اگر کوئی مظلوم پہنچے تو اس پر ظلم و ستم نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ اکرام ہجرت کر کے ملک حبشہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ تو ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر سب سے اہم واقعہ تلاش کیا جائے، ڈھونڈا جائے، تو سب سے اہم واقعہ آپ کی زندگی میں یہی ہجرت کا واقعہ ہے۔ انصار کو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہا، جس وقت غزوہ حنین کے بعد مہاجرین کے مابین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور بعض نئے اسلام قبول کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے مال غنیمت میں سے بہت بڑا حصہ عطا کیا، بعض لوگوں کو 100 اونٹ عطا کیے، اور انصار کو اس مال غنیمت سے وہ حصہ نہیں ملا جو مہاجرین کو ملا تھا۔ تو ان میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں وقتی طور پر تکلیف ہوئی، ان کے دل میں اشکال پیدا ہوا کہ آخر ایسا ہمارے ساتھ کیوں کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی ایک انصاری ہی ہوتا، لیکن چونکہ ہجرت کی فضیلت ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، تو اس عمل کو چونکہ میں نہیں چھوڑ سکتا، اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو میں بھی لکنت امرأ من الانصار، لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی ایک انصاری ہی ہوتا۔ اس سے آپ ہجرت کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بعض صحابہ کرام کی طرف سے یہ اشکال پیش ہوا کہ ہمارے پاس جو خطوط آتے ہیں ان خطوط میں تاریخ رقم نہیں ہوتی، کس مہینے میں کس سن میں یہ خط آیا ہے، یہ قرار کس وقت پاس ہوا ہے، تاریخ مرتب نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر کوئی خط آئے جس میں لکھا ہوا ہو کہ شعبان مہینے میں یہ کام ہوا ہے یا یہ خط بھیجا گیا ہے،
کئی سالوں کے بعد یہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ اس سال کے شعبان میں یہ قرار پاس ہوا، یہ خط آیا، یا گزشتہ سال کے شعبان میں، یا اس سے پہلے والے سال کے شعبان میں۔ اس طرح کوئی تاریخ مرتب نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے مشورہ دیا کہ کوئی تاریخ متعین کی جائے، مرتب کی جائے جو مسلمانوں کی شناخت ہو۔ آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، اور پھر اسلامی تاریخ کا وجود آیا۔ یہ تاریخ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب ہوئی، اس وقت بہت سارے صحابہ اکرام کی طرف سے مشورے آئے کہ آخر کس چیز پر ہماری اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی جائے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہو، بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کی وفات سے، بعض لوگوں نے فتح مکہ سے، بعض لوگوں نے غزوہ بدر سے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی زندگی میں جو اہم واقعات تھے، بڑے واقعات تھے، ان واقعات کو سامنے رکھ کر مشورے آنے لگے۔ لیکن آخر میں جس پر تمام صحابہ کا اتفاق ہوا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ اللہ کے رسول کی ہجرت جو ہے یہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم واقعہ ہے، اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے، اس سے اہم کوئی واقعہ نہیں ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ کے اتفاق سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ پاس ہوا کہ اسلامی کیلنڈر کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوگی۔ تو اس سے ہجرت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ہجرت قیامت تک جاری ہے، اس کا دروازہ قیامت تک بند ہونے والا نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی صراحت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تب تک ہجرت ختم نہیں ہو سکتی، ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، ہجرت کا حکم باقی رہے گا، ہجرت کا حکم ختم نہیں ہو سکتا، منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اور توبے کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا توبے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک ہجرت کا دروازہ، ہجرت کا راستہ کھلا ہوا ہے، یعنی قیامت کی صبح تک یہ ہجرت کا حکم باقی ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت موجود ہے، یہ فضیلت باقی ہے۔ بعض لوگ لا ہجرت بعد الفتح والی حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کا حکم ختم ہو چکا ہے، حالانکہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ علماء نے اس حدیث سے یہ معنی نہیں سمجھا کہ لا ہجرت بعد الفتح یعنی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ اس کا معنی علماء نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یعنی مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب ہجرت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے فہم کے مطابق سمجھنے کے لیے۔ چنانچہ اس حدیث کا صحیح معنی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا جو حکم دیا گیا تھا صحابہ اکرام کو، یہ حکم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا یہ فتح مکہ کے بعد ختم ہو چکا ہے، کیونکہ مکہ جب فتح ہو چکا تو مکہ ایک اسلامی ملک بن گیا، اسلامک اسٹیٹ، اسلامک شہر بن گیا۔ اور ہجرت کہاں سے کی جاتی ہے؟ کسی کفار کے اسٹیٹ سے، کسی کفار کے ملک سے، جہاں پر ایک انسان آزادی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ مسلمانوں کا ملک بن گیا، مسلمانوں کا شہر بن گیا۔ اب مکہ میں فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو عبادت کرنے کی، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت و تبلیغ کی کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے مکہ سے اب ہجرت نہیں ہو سکتی۔ لیکن مکہ کے علاوہ باقی شہروں سے، پوری دنیا سے ہجرت کا حکم باقی ہے، لیکن قیامت تک اب مکہ سے کسی دوسرے ملک کی طرف ہجرت نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث میں گویا کہ ایک پیشین گوئی بھی ہے، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مکہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ملک رہے گا۔ اب مکہ میں قیامت تک کفار کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔
تو جب قیامت تک مکہ میں کفار کا غلبہ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کا ملک رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے ملک سے ہجرت نہیں ہوتی ہے۔ ہجرت کہاں سے ہوتی ہے؟ کفار و مشرکین کے ملک سے اسلامی کنٹری کی طرف، اسلامی ملک کی طرف۔ تو اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ ہجرت کی جو فضیلت فتح مکہ سے پہلے ہے، وہ فضیلت بعد میں ہجرت کرنے والوں کو حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن ہجرت کا حکم باقی ہے۔ ہجرت کی فضیلت آج بھی موجود ہے، لیکن اگر کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو جن صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی ہے، بعد میں ہجرت کرنے والے لوگ وہ فضیلت نہیں پا سکتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہجرت فتح مکہ سے پہلے ہجرت کرنے والے کون تھے؟ یہ سب کے سب صحابہ کرام تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اسلام کی سربلندی کی، اپنے خون سے اسلام کو سینچا اور بعد میں آنے والوں تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ اس لیے بعد میں آنے والے لوگ صحابہ اکرام کے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے، جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی مسئلے پر ان کی تو میں ہو گئی، کوئی اختلاف ہو گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ انہوں نے سخت سست کہا، برا بھرا کہا، کیونکہ وہ بشر تھے، وہ معصوم نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن کا لقب سیف اللہ ہے، جنہوں نے کئی ملکوں کا اپنی کمانڈری میں فتح کیا، کئی ملک اسلامی سلطنت کے اندر ان کی کمانڈری میں داخل ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ یہ جلیل القدر صحابی، جب ان کا اختلاف ہوتا ہے کن کے ساتھ؟ ایک ایسے صحابی کے ساتھ جنہوں نے اللہ کے رسول پر ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا تھا، جب مسلمانوں کی تعداد انتہائی معمولی تھی، انگلیوں پر جب گنے جا سکتے تھے۔ یہ جب خالد بن ولید جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے تھے، تقریباً اس وقت مسلمانوں کی تعداد 6 تھی، صرف 6 لوگ پوری دنیا میں مسلمان تھے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے جو اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، ان لوگوں نے جو پوری دنیا کی مخالفت کو جھیلا ہے، بعد میں اسلام قبول کرنے والوں نے وہ تکلیف نہیں اٹھائی۔ ان کا مقابلہ بعد میں آنے والے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیب، کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، احد پہاڑ کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے، بہت ہی لمبا چوڑا پہاڑ ہے، اگر پوری دنیا کی دولت کو سونے میں کنورٹ کیا جائے تب بھی احد پہاڑ کے برابر ممکن نہیں ہے کہ ہو جائے، اس کا آدھا حصہ بھی ہونا ممکن نہیں ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کی دولت کا مالک ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اخلاص و للہیت کے ساتھ، پھر بھی جنہوں نے سب سے پہلے پہل اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، ان کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی ان کی یہ پوری دولت خرچ کرنا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ ان کا درجہ نہیں پا سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ اکرام نے ہجرت کی ہے، بعد میں آنے والے لوگ اگر ہجرت کرتے ہیں تو ان کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہجرت کا حکم ختم ہو چکا ہے، بلکہ ہجرت کا حکم باقی ہے، قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کہیں پر کسی کو ضرورت محسوس ہوگی ہجرت کی تو اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے 2 شرطوں کے ساتھ، اس کے لیے ہجرت کرنا 2 شرطوں کے ساتھ ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے کہ جہاں پر رہ رہا ہے وہاں پر آزادی کے ساتھ اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا، آزادی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتا، اسلامی شعائر کا اظہار نہیں کر سکتا۔ دوسری شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے، دوسری شرط ہے کہ مسلمانوں کے ملک کی طرف منتقل ہونے کی اس کے پاس قدرت ہو، طاقت ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں پائی جاتی ہیں تو ہجرت آج بھی فرض ہے۔ کسی بھی جگہ پر
اگر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو آج بھی کیا ہے؟ ہجرت فرض ہے، اور قیامت تک یہ حکم باقی ہے، ہجرت ایسے لوگوں پر فرض ہے۔ پہلی شرط کیا بتایا ہم نے؟ کہ جہاں پر رہ رہا ہے وہاں پر اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا، شاعر اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا۔ شاعر اسلام کا اظہار کرنے کا کیا معنی ہے؟ شاعر اسلام کا اظہار کرنا دو چیزوں کو شامل ہے۔ پہلی چیز کھلم کھلا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، نماز مسجد میں آ کر قائم کر سکے۔ کھلم کھلا عبادت کرنے کا معنی یہ نہیں کہ روڈ پہ جا کر لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اللہ کی عبادت کرے اور وہاں پر جا کے نماز قائم کرے، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ مسجد میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی اسے آزادی ہے۔ روزہ رکھ سکتا ہے، دوسری عبادتیں اللہ رب العالمین کی کر سکتا ہے، اسے آزادی حاصل ہے، قربانی کر سکتا ہے، اور بھی دوسری جو عبادتیں ہیں آزادی کے ساتھ ان عبادتوں کو کر سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کفار و مشرکین کے دین کو باطل کہنا اور اسلام کی لوگوں کو دعوت دینا، اس کی آزادی ہو۔ اگر صرف اسے عبادت کرنے کی آزادی ہے لیکن اس کے پاس یہ ہمت نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کے دین کو باطل کہہ سکے، صرف اسلام ہی برحق دین ہے، باقی جتنے ادیان ہیں اللہ کے علاوہ جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل معبود ہیں، اور یہ عبادت باطل عبادت ہے۔ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، اسلام ہی برحق ہے، باقی تمام ادیان و مذاہب باطل ہیں، یہ کہنے کی اس کے پاس ہمت ہو اور اس کو اظہار کرنے کی اسے آزادی ہو۔ تو یہ ہے پہلی شرط کہ شاعر اسلام کے اظہار کی آزادی ہو۔ اگر یہ چیز اسے حاصل نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس دوسری شرط ہے یا نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اسلامی کنٹری کی طرف منتقل ہونے کی اس کے پاس طاقت و قدرت ہو۔ اگر پہلی شرط موجود ہے لیکن دوسری شرط موجود نہیں ہے، کوئی بندہ عاجز ہے، اس کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ ٹکٹ کا بندوبست کرے، ویزے کا بندوبست کرے، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں خصوصاً کسی ملک میں منتقل ہونا اور وہاں کا رہائشی بننا آسان نہیں ہے کہ آپ کو وہ ملک ویزا دے دے، اپنے ملک میں قبول کر لے۔ آپ کسی ملک کو چھوڑ کر آ جائیں کسی ملک میں رہنے کے لیے اور وہ آسانی کے ساتھ آپ کو قبول کر لے، آج کی تاریخ میں اتنا آسان نہیں ہے، پہلے بھی ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اور ہجرت کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس وطن کو چھوڑ دینا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں تو آج بھی ہجرت کا یہ حکم باقی ہے، اور ایسے لوگوں کے حق میں ہجرت کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں، مثلا پہلی شرط ہم نے کیا کہا کہ جہاں پر رہ رہا ہے وہاں آزادی کے ساتھ اسلام کو ظاہر کر سکتا ہو، اسلام کا اظہار کر سکتا ہو، کفار و مشرکین کے دین کو باطل کہہ سکتا ہو، اگر اسے یہ آزادی حاصل ہے، لیکن معاشرہ کیا ہے؟ کفار و مشرکین کا، اسلامی کنٹری نہیں ہے، وہ کفار و مشرکین کا ملک ہے، لیکن اسے آزادی حاصل ہے اسلام کو ظاہر کرنے کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ہجرت کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ پہلی صورت میں واجب تھا، لیکن دوسری صورت میں اگر اسے آزادی حاصل ہے تو اس کے حق میں مستحب ہے کہ کفار و مشرکین کے ملک کو چھوڑ کر اسلامی کنٹری کی طرف ہجرت کر جائے، کیونکہ بچوں کی پرورش کرنا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اسلام کا غلبہ ہے، جہاں پر مسلمانوں کے احکام و مسائل کا غلبہ ہے، جہاں پر ایک بچے کی پرورش اسلامی تہذیب و ثقافت میں ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کے آس پاس تمام کے تمام کفر و شرک کا غلبہ ہو، بدعت اور فسق و فجور کا غلبہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے بچے کی پرورش جس ماحول میں ہوگی اس کا ذہن اسی طرح کا بنے گا۔ اگر بے پردگی کے ماحول میں کسی بچے کی پرورش ہوئی ہے تو اس کے دل کے اندر بے پردگی کے تعلق سے وہ غیرت نہیں ہو سکتی جو ایک ایسے ماحول میں پرورش پایا ہو جس نے بے پردگی کو دیکھا نہ ہو۔ میں اپنی بات بیان کروں، سعودی عرب کے اندر ایک لمبی مدت تک رہنے کی وجہ سے، 15 سال تک تقریباً رہنے کی وجہ سے، وہاں پر تصور نہیں تھا کہ مرد و عورت کا اختلاط ہو سکتا ہے۔ ایک ساتھ اجنبی مرد و خاتون، گرچہ وہ برقعے کے اندر ہو، پردے کے اندر ہو، مثلا لفٹ کے اندر کوئی خاتون بھی مرد کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ تصور نہیں اس ملک میں۔
اگر 15-20 لوگ بھی پہلے سے انتظار کر رہے ہیں اور کوئی خاتون آ گئی، سب کے سب ہٹ جائیں گے اور اس خاتون کو اکیلے جانے دیں گے، کوئی ایک مرد بھی داخل نہیں ہوگا، الا کہ اگر کوئی محرم ہو تو اس کے ساتھ جا سکتا ہے۔ تصور نہیں ہے۔ اسی ماحول میں پرورش ہوئی، ایک لمبی مدت تک رہنے کے بعد جب یہاں پر آیا، اور یہاں کا ماحول کیا آپ لوگ جانتے ہی ہیں، تو شروع میں کئی مہینے تک جب بھی کوئی خاتون داخل ہوتی فوراً میں باہر نکل جاتا، قبول نہیں کر پاتا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اسی لفٹ کے اندر مرد بھی ہے اور کوئی عورت بھی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماحول میں رہتے رہتے انسان کیا ہوتا ہے، اس ماحول کا عادی بن جاتا ہے۔ کبھی رکشے میں سوار ہوا، کوئی اجنبی خاتون آ کے بیٹھ گئی، اگر شیئرنگ والا رکشہ ہے تو یہ ایک عجیب و غریب فیلنگ آتی تھی، یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فوراً رکشے سے اتر گیا، کسی دوسرے رکشے میں بیٹھا، تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس میں بھی کوئی آ گیا، تو اب کتنا رکشہ بدلیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے یہ۔ تو ایک ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص پرورش پائے تو اس کے دل میں یہ غیرت آئے گی، یہ فکر آئے گی۔ یہ کیوں آئی؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز تھی۔ اب اگر کوئی بچہ اس ماحول میں پرورش پائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی پرورش میں اور ایک ایسے بچے کی پرورش میں جو امریکہ اور لندن میں پرورش پائے، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی ذہنیت میں آسمان و زمین کا فرق ہوگا۔ وہ یہ چیز آہستہ آہستہ کیا ہوگا، منکر سمجھنا ہی چھوڑ دے گا، اور یہی منکر کی صفت ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے حق میں افضل کیا ہے، گرچہ وہاں پر وہ اسلامی شاعر کو ظاہر کر سکتا ہو، پھر بھی اس کے حق میں افضل یہ ہے کہ ہجرت کر کے ایسے ملک کی طرف منتقل ہو جائے، سفر کر جائے جہاں پر اسلامی ماحول ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی شعار موجود ہے، اسلام کا دبدبہ ہے، بول بالا ہے۔ تو ایسے ملک کی طرف ہجرت کر جانا اس کے حق میں کیا ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عالم دین ہے جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے گا، لوگوں کو دین سکھائے گا، کیا ایسے شخص کے لیے بھی افضل ہے کہ وہ ہجرت کر کے چلا جائے اور اس ملک کو چھوڑ دے؟ ایسے شخص کے لیے افضل یہی ہے کہ وہیں پر باقی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان منکرات سے مقابلہ کر سکتا ہے، علم ہے اس کے پاس، اور اگر یہ سفر کر کے چلا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ باقی لوگ جو رہیں گے، سب تو سفر نہیں کر سکتے، تو باقی لوگ رہیں گے، ان کو دین کون سکھائے گا؟ تو پھر وہ جہالت کے دلدل میں پھنسے رہیں گے، ان کو دین پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا، بتانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے اس طرح کے علماء کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ برداشت کر کے اسی ماحول میں رہے، لیکن عام لوگوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفر کر کے چلا جائے ایک ایسے ملک کی طرف جہاں پر آزادی کے ساتھ اسلامی ماحول میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن واجب نہیں ہے، افضل ہے، بس مستحب ہے اس کے حق میں۔ تو یہ ہے ہجرت کا حکم، اور یہ حکم کیا ہے، باقی ہے کب تک کے لیے؟ جب تک توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے۔ دوسری شرط ہم نے کیا کہا؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ہجرت کرنے کی طاقت ہو۔ اگر ہجرت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس ویزے کا انتظام کرنے کی طاقت نہیں ہے، ٹکٹ کا انتظام کرنے کی طاقت نہیں ہے، گھر بار چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب نہیں ہجرت کرنا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی زمین واسع ہو جانے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، ان پر ہجرت فرض ہو چکی ہے، اس کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ ان کا انجام یہ ہے کہ جہنم رسید ہوں گے، یعنی کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ کسی پر ہجرت فرض ہو چکی ہے اور اس کے باوجود وہ ہجرت نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لیکن آگے فوراً اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فوراً استثناء کیا ایسے لوگوں کا جو مرد، عورتوں، چھوٹے بچوں میں سے کمزور ہیں، معذور ہیں، جن کے پاس ہجرت کی طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ رب العالمین انہیں درگزر کرے گا، انہیں معاف کر دے گا۔
کیونکہ ان کے پاس ہجرت کی طاقت نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہو تب ہجرت اس پر فرض ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ معفو عنہ ہے۔ اس سے اسلام نے ہجرت کا حکم اٹھا لیا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مشقت اٹھا کر اگر کوئی چلا جائے، بہت سارے لوگ جاتے نہیں مشقت اٹھا کر، ممکن نہیں تھا لیکن جان کی بازی لگا کر کسی طرح چلے گئے، جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ان سے بیوی چھین لیا گیا، بچے چھین لیے گئے، مال چھین لیا گیا، سب کچھ، اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ ترک کر کے ہجرت کرنا قبول کر لیا۔ تو اگر مشقت اٹھا کر بھی کوئی چلا جائے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ عزیمت والا مسئلہ ہے، اس پر واجب نہیں تھا، اگر نہ جاتا تو گنہگار نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اگر جائے تو یقیناً یہ بہت افضل عمل ہے، اور اس کا اجر اس صبر پر اللہ رب العالمین ضرور عطا کرنے والا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بلا حساب و کتاب بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہجرت کا حکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں بتایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا الصحبۃ یا رسول اللہ کے رسول آپ کی صحبت چاہتا ہوں، اس سفر کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے اس سفر میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا والد محترم کو زار و قطار روتے ہوئے، اس وقت جانا کہ خوشی کے آنسو کیا ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کی طرف سے خوشخبری سنائی گئی کہ اس سفر میں آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اس خوشی کے مارے۔ تو اما عائشہ فرماتی اس وقت مجھے پتا چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں، کہ انسان خوش ہو کر اپنے نفس پر کنٹرول کھو دیتا ہے اور زار و قطار رونے لگتا ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ کتنا بڑا شرف اور کتنی بڑی سعادت ان کے نصیب میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم کے اندر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پر اسلام کے باقی احکامات نازل ہوتے ہیں۔ مکے کے اندر صرف اللہ کے رسول نے 10 سال تک توحید کی دعوت دی، شرک سے لوگوں کو ڈرایا۔ 10 سال کے بعد نماز کا حکم نازل ہوا، اور مکے کے اندر 3 سال تک آپ نے نماز پڑھی، پھر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، اور یہاں پر باقی احکامات نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور باقی جو احکامات اسلام کے ہیں، یہ تمام احکامات مدینے کے اندر نازل ہوئے، جیسے شراب حرام ہے اور دوسرے احکامات مدینے کے اندر نازل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی زندگی پوری کی۔ تو آپ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے آئیڈیل ہے، آپ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے اسوہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں قبر کے اندر پوچھا جائے گا، تو اللہ کے رسول کے متعلق آپ کے سامنے کافی باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور آج کے درس میں بھی کافی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کی گئی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر کسی شخص کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی کے نجات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قبر کے اندر جو 3 سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے تیسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیک، تمہارے نبی کون تھے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کو بنیادی چیزوں کی جانکاری نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کو آئیڈیل نمونہ نہیں بناتا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتا، کم از کم اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں ہر مسلمان پر، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے قبر کے اندر جب سوال کیا جائے گا تو جواب دینا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم نے بنیادی معلومات حاصل کی، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو حقوق ہیں، ان حقوق کی معرفت بھی حاصل کریں، تاکہ ہم ان حقوق کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں جنت الفردوس کے اندر حاصل ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی طور پر ہر مسلمان پر تقریباً 8 حقوق ہیں۔ پہلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر
یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے رسول انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اور یہ حق ہر مسلمان کلمہ شہادت کے اندر کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس کلمہ شہادت میں ہر انسان گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے ہم پر کہ اللہ کے رسول کو ہم کیا سمجھیں؟ اللہ کے رسول کو ہم اللہ کا بندہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول کو اس بندگی سے اوپر اٹھا کر کوئی دوسری مخلوق سمجھنا کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ کیا تھے؟ نور من اللہ تھے، اللہ کے نور تھے، تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ حق تلفی ہے۔ کلمہ شہادت کی کیا ہے؟ دھجی اڑانا ہے، کلمہ شہادت کا ایک حساب سے انکار ہے، گویا کہ وہ اس کلمے کو صدق دل سے قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ آپ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، دوسروں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ تو بشر ہونے میں اللہ کے رسول دوسرے لوگوں کے جیسے تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی تھی، فرشتہ جبریل امین علیہ السلام آتے تھے اللہ کی طرف سے وحی لے کر، عام لوگوں کے پاس جبریل امین وحی لے کر نہیں آتے۔ تو یہ فرق ہے عام لوگوں میں اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا معراج کے واقعے میں، تو کیا فرمایا آپ کے لیے؟ کون سا لقب اختیار کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ کے رسول کے لیے عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بڑی کیا ہے؟ پاک ہے، جس نے اپنے بندے کو اسرا کرایا، مکہ مکرمہ سے ایک ہی رات میں بیت المقدس تک سفر کرایا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا لفظ اختیار کیا؟ عبد کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے اللہ کے رسول کا کہ آپ کو سچا رسول تسلیم کیا جائے، آپ کو سچا رسول تسلیم کیا جائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کی رسالت میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ اللہ کے رسول کا دوسرا حق ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسالت دے کر بھیجا تھا، نبوت دے کر بھیجا تھا، غلطی سے نعوذ باللہ محمد کو یہ رسالت دے کر چلے گئے۔ امت کے اندر بعض لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی حق تلفی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کو کیا سمجھا جائے؟ سچا رسول تسلیم کیا جائے، ذرہ برابر بھی آپ کی رسالت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر کوئی آپ کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کا کوئی چانس رکھتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ رب العالمین کی کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہیں کر سکتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص جنت نہیں پا سکتا، امکان نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر ادنا بھی چانس نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں 0.00000 دم لمبا کریں اس کے بعد 0.1 اتنا چانس ہو سکتا ہے۔ یہ شریعت کے بنیادی علوم سے لا علمی کی دلیل ہے۔ اگر شریعت کے بنیادی مسائل کو علماء سے سیکھا ہوتا، پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا تو کوئی شخص ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے بغیر کسی کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی کے جنت جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سلف صالح کے منہج نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرے اور اس کے لیے ادنا سا بھی کوئی چانس ہو، ذرے کے برابر بھی کوئی چانس ہو جنت جانے کا، کوئی ذرہ برابر بھی چانس نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے، اگر قبول نہیں کرتا، اقرار نہیں کرتا، تو یہ دوسرا حق اللہ کے رسول کا کہ آپ کی رسالت کو تسلیم کیا جائے۔
تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، کیا ذمہ داری دی گئی تھی؟ اللہ رب العالمین کے دین کو، اللہ کی شریعت کو لوگوں تک کما حقہ پہنچا دیں. یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس ذمہ داری کو بیان کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا ہے. اللہ کی شریعت کو بغیر کسی ذرہ برابر کمی بیشی کے لوگوں تک اللہ کے رسول نے پہنچا دیا. میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول کے سامنے ایک لمبا سا اور بہت بڑا مجمع تھا، اللہ کے رسول نے لوگوں کو گواہ بنا کر کیا کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت مجھے دی گئی تھی کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کی شریعت کو اب تک پہنچا دیا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی شہادت کی انگلی کو 3 مرتبہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم فشہد، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا، یا اللہ تو گواہ ہو جا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو شریعت دی گئی تھی بغیر کسی کمی و بیشی کے اللہ رب العالمین کی شریعت کو آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. خود اللہ رب العالمین نے اس کی گواہی دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر اللہ کے رسول کچھ چھپائے ہوتے، جیسے کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول نے چھپا لی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، صحابہ اکرام نے نعوذ باللہ کیا کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں کو چھپا لیا ہے. خصوصاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح الزام لگاتے ان پر کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھپا لیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے سنا ہے نہیں سنا؟ چند سالوں پہلے کی بات ہے، سلمان ندوی صاحب نے یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی تھی، اسی طرح کی بات. تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. جو شریعت اللہ کی طرف سے دی گئی تھی کما حقہ بغیر کسی کمی بیشی کے آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا. صحابہ کرام نے ان چیزوں کو سنا اور آنے والی نسل تک اسے پہنچا دیا. اور اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہ اللہ کے رب العالمین کی شریعت ہے جسے اللہ رب العالمین کی طرف سے جس طرح اللہ کے رسول کو عطا کیا گیا تھا اسی طرح لوگوں تک اللہ کے رسول نے پہنچا دیا ہے. تو یہ تیسرا حق ہے اللہ کے رسول کا کہ آپ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں. چوتھا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو ہم معصوم جانیں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے. معصوم کا معنی سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے فرشتوں کو اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ طاقت نہیں دی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں. معصوم ہے فرشتے. تو اللہ کے رسول کے بارے میں بھی ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے. لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ دوسرے لوگ گرچہ وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو معصوم نہیں تھے، ان سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کیا تھے؟ اللہ کے رسول معصوم تھے. کس چیز میں معصوم تھے؟ اللہ کے رسول 4 چیزوں میں معصوم تھے. اللہ کے رسول 4 چیزوں میں معصوم تھے. پہلی چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی شریعت کو سمجھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کی طرف سے معصوم تھے. اللہ کے رسول سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول معصوم تھے. اللہ رب العالمین نے معصوم بنا کر آپ کو بھیجا تھا اس باب میں. ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے. علماء چاہے کتنے ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جائیں، دنیا کے سب سے بڑے عالم ہوں، پھر بھی ان سے بے شمار مسائل کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی ایسا عالم دین نہیں ہے جن سے تمام مسائل کو سمجھنے میں درستگی ہوئی ہو اور صحیح نتیجے تک پہنچے ہوں. کوئی دنیا کا ایسا عالم دین نہیں ہے جن سے کوئی نہ کوئی غلطی صادر ہوئی ہو. ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور صادر ہوئی ہے. لیکن اللہ کے رسول سے اس طرح کی غلطی شریعت کے معاملے میں صادر ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول معصوم تھے. عام علماء ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے جاتے ہیں، مثلا بیان کر کے آج گئے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جس طرح بکرے کا گوشت، چکن کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح اونٹ کا گوشت بھی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. پھر ایک ہفتے بعد آئے اور کہا کہ
مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، ایک حدیث نہیں ملی تھی اس وقت، اب ملی ہے صحیح سند سے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ہی ہفتہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ٹوٹتا، پھر کہنے کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہوئی نا، کہ اللہ کے رسول سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے، اللہ کے رسول معصوم تھے۔ اللہ کی شریعت کو سمجھنے میں اللہ کے رسول سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سمجھنے میں غلطی کر گئے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول معصوم تھے اس باب میں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس میں اللہ کے رسول معصوم تھے وہ ہے کفر و شرک سے اللہ کے رسول معصوم تھے۔ کفر و شرک سے نہ نبوت ملنے کے بعد اور نہ نبوت ملنے سے پہلے، نہ بچپنے کی زندگی میں نہ بلوغت میں، بلوغت کے بعد کبھی بھی اللہ کے رسول سے کفر و شرک کا صدور نہیں ہوا ہے، اور نہ اللہ کے رسول سے اس کا امکان تھا۔ معصوم تھے اللہ کے رسول اس باب میں۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے سے معصوم تھے۔ جب صفا پہاڑی پر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، سب کے سب جو سامنے تھے کافر و مشرک تھے۔ بعد میں اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی بھر وہ لڑتے رہے اسی کلمے کو لے کر۔ اللہ کے رسول نے ان کے سامنے کیا کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کسی بھی وقت تم پر حملہ ور ہو سکتا ہے، تو کیا صرف خبر دینے سے تم مان لو گے میری بات؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا علیک کذبا، زندگی بھر کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ دشمنوں کا کیا تھا؟ دشمنوں کی طرف سے شہادت تھی، گواہی تھی اللہ کے رسول کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول اس باب میں معصوم تھے۔ چوتھی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ میں کیا تھے؟ معصوم تھے۔ اللہ کے رسول سے گناہ کبیرہ کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے خود اس بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بلند مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ کوئی شخص جو گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو، کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی بلند اخلاق کے مرتبے پر فائز ہے؟ یہ ان کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے۔ کوئی شخص اگر شرابی ہو، زنا کرنے والا ہو، غیبت چغلی کرنے والا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، کیا ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق والا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا تھے؟ گناہ کبیرہ کے سلسلے میں معصوم تھے۔ گناہ کبیرہ ہم نے کہا، گناہ صغیرہ نہیں کہا۔ کیا گناہ صغیرہ کا صدور اللہ کے رسول سے ممکن ہے؟ پھر گناہ کبیرہ کیوں کہا ہم نے؟ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کے سلسلے میں معصوم تھے، لیکن گناہ صغیرہ کے بارے میں معصوم نہیں تھے۔ جیسے کہ عام انسان گناہوں میں معصوم نہیں ہے، ہم سے گناہ سرزد ہوتی رہتی ہیں، گناہ صغیرہ کے باب میں اللہ کے رسول معصوم نہیں تھے۔ یعنی امکان ہے گناہ صغیرہ کے صادر ہونے کا۔ امکان کا معنی یہ ہے کہ ہو ہی گیا ہے۔ جیسے ہم سے گناہ کا صدور ممکن ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا ممکن ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی آپ الزام لگا دیں گے کہ فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص شرابی ہے؟ جب تک نہ کر لے تب تک تو آپ اس پر الزام نہیں لگا سکتے نا۔ تو امکان اللہ کے رسول کے ذات میں گناہ صغیرہ کا موجود تھا۔ کیا اللہ کے رسول سے حقیقت میں گناہ صغیرہ کا صدور ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو اس بارے میں ہم صرف اتنا ہی کہیں گے جتنا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر خبر دیا ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، صرف اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ان چیزوں کا صدور ہوا ہے۔ گناہ صغیرہ کا صدور بعض چیزوں میں اللہ کے رسول سے ہوا ہے، لیکن جہاں پر گناہ صغیرہ کی بات علماء اہل سنت والجماعت کرتے ہیں، سلف صالحین کرتے ہیں، وہاں کئی قید کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں۔ ان قیود کے بغیر علل اطلاق اس مسئلے کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کے رسول سے عمدن جان بوجھ کر ان گناہ صغیرہ کا صدور نہیں ہوا، خطأً ہوا ہے، چوک ہوئی ہے اللہ کے رسول سے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس گناہ پر باقی نہیں رکھتے، برقرار نہیں رکھتے، فوراً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ جو صحیح ہے، جو درست رائے ہے، اس کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے توبہ بھی کر لیا۔ ایک عام انسان بھی اگر گناہوں کے اندر لت پت ہو، گناہ کبیرے کے اندر بھی، کفر و شرک کے اندر بھی، تب بھی اگر توبہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول اگر ان
عمدن نہیں خطأن، چوک سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے رسول اگر توبہ کریں تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول سے ان 3 شرطوں کے ساتھ گناہ صغیرہ کے صادر ہونے کے امکان کو قبول کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا عام انسان اس بارے میں جج بن کے اس طرح فیصلہ کرے گا کہ اللہ کے رسول سے فلاں غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے خبر دیا ہے صرف وہاں پر ہم تسلیم کریں گے. اپنی طرف سے فیصلہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے فلاں کام یہ غلط ہو گیا، فلاں کام غلط ہو گیا ہے. یہ عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرے. جیسے کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مشورہ دیا تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مشورہ آیا کہ سب کو قتل کیا جائے، اور جو جن کے رشتہ دار ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے. اور میں شروعات کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے کے ساتھ. اللہ کے رسول نے اختیار کون سا مشورہ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ آپ کا اجتہاد تھا. قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ کے رسول کو سرزنش کی گئی. اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو یہاں پر اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا کہ یہ فیصلہ درست نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہی درست فیصلہ تھا. تو یہاں پر ہم تسلیم کر سکتے ہیں. تو ان جگہوں پر اس طرح کی چیزیں اگر قرآن کے اندر موجود ہیں تو ان چیزوں کو تسلیم صرف کریں گے ان قیود کے ساتھ، علی الاطلاق نہیں. یعنی عمدن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا ہے، خطأن ایسا ہوا ہے، فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس غلطی پر آپ کو باقی نہیں رکھتے. اور تیسری چیز کہ اللہ کے رسول اس کے بعد توبہ بھی کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو یہ ہے 4 چیزیں، جن چار چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول کے متعلق عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول ان 4 چیزوں میں کیا تھے؟ معصوم تھے. پہلی چیز اللہ کی شریعت کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں، دوسری چیز کفر و شرک میں، تیسری چیز جھوٹ بولنے میں، اور چوتھی چیز گناہ کبیرہ میں. ان 4 چیزوں کے متعلق اللہ کے رسول کو معصوم سمجھا جائے. یہ اللہ کے رسول کا حق ہے ہر مسلمان پر. تو یہ کل 4 حقوق اب تک بیان ہوئے. اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ سمجھنا. دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو سچا رسول تسلیم کرنا، قبول کرنا. تیسرا حق ہے اللہ کے رسول کا کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت دی گئی تھی کما حقہ بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اور چوتھا حق ہے اللہ کے رسول کو معصوم سمجھا جائے 4 چیزوں میں. پانچواں حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، دنیا کی تمام چیزوں سے، تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کی جائے. اللہ کے رسول کا حق ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ اللہ کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے میری محبت ہے سوائے اپنے نفس کے. اپنے نفس کے بعد اگر کوئی چیز محبوب ہے میرے نزدیک تو آپ کی ذات ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حتی من نفسک یا عمر، اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی عمر. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہا؟ حتی من نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اپنے نفس سے بھی زیادہ اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ زبانی دعویٰ نہیں تھا. صحابہ اکرام نے 1-2 جگہوں پر نہیں، سینکڑوں جگہوں پر اس دعوے کو سچ کر دکھایا کہ حقیقت میں ان کے اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی. اپنے نفس سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے اختلاف ہونے کے بعد نان و نفقہ کے سلسلے میں ایلا کر کے قسم کھا کر 1 مہینے کے لیے بالا خانے میں چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اللہ کے رسول کے گھر، اجازت طلب کی دربار سے کہ اللہ کے رسول سے کہے میں اللہ کے رسول سے بات کرنا چاہتا ہوں. اجازت نہیں ملی. دوسری مرتبہ کہا، پھر اجازت نہیں ملی. تیسری مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کہ شاید اللہ کے رسول یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی طرف داری کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، چونکہ ان کی لخت جگر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. تو کہیں اللہ کے رسول کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں اپنی بیٹی کی طرف سے طرفداری کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. اللہ کے رسول کو بتا دے کہ اگر اللہ کے رسول کہیں تو ابھی میں اپنی بیٹی کی گردن مار دوں. یہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے. تو یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے کہا حتی من نفسی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، تو صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا. حقیقت میں اس دعوے کو 1-2 جگہوں پر نہیں، سینکڑوں جگہوں پر صحابہ اکرام نے ثابت کر دکھایا. تو یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ
کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے ہماری محبت ہو۔ چھٹا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول کی کما حقہ تعظیم کی جائے۔ یہ تعظیم کرنا محبت سے اعلیٰ درجہ ہے، تعظیم کرنا محبت سے کہیں اعلیٰ درجہ ہے۔ بہت سارے موقعوں پر ہر ایک کو تجربہ ہے، گھر کے اندر بیویاں محبت کرتی ہیں لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ کتنی تعظیم کرتی ہیں، کبھی کرتی بھی ہیں، لیکن تعظیم کیا ہے؟ یہ اعلیٰ درجہ ہے، محبت سے بھی اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول کی تعظیم ضروری ہے۔ صحابہ اکرام پست آواز میں اللہ کے رسول کے سامنے بولتے تھے، اتنے پست آواز میں اتنا احترام کرتے تھے کہ کہیں اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو جائے۔ خصوصاً اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی۔ صحابہ اکرام انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے رسول سے ہم کلام ہوتے تھے، یہاں تک کہ آنکھ اٹھا کر اللہ کے رسول سے آنکھ نہیں ملاتے، فوراً ان کی نظریں جھک جاتی اللہ کے رسول کے سامنے۔ یہ تعظیم کا درجہ تھا۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر مسجد نبوی میں دو لوگ اونچی آواز میں بات کرنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ ان دونوں کو بلایا، پوچھا کہ کہاں سے آپ لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ طائف سے ہم آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ بچ گئے آپ لوگ، اگر مدینے کے ہوتے تو ایسی سزا دیتا کہ یاد رہتا آپ لوگ۔ اللہ کے رسول کی مسجد میں آپ موجود ہیں اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی مسجد میں۔ غور کریں کہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے صرف، اور اونچی آواز میں بات کرنے کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیم رسول کے خلاف سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے تعظیم کا معنی کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ جب درس کے لیے نکلتے اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے کے لیے تو انتہائی صاف ستھرا لباس پہنتے، عطر لگاتے۔ لوگوں نے کہا کہ بہت سارے امراء وزراء آپ کے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے، ان کے لیے آپ اتنا سجتے سورتے نہیں ہیں، لیکن ان فقیر طلبہ کے لیے جن کی کوئی حیثیت نہیں، جنہیں کوئی پہچانتا نہیں، ان کے لیے اس طرح اہتمام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ابجل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے کے لیے نکل رہا ہوں، حدیث رسول کی تعظیم کے لیے میں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ ہے تعظیم کا معنی۔ سلف صالحین کی زندگی میں اگر تعظیم کا باب صرف آپ اٹھا لیں تو دنگ رہ جائیں گے کیسے ان کے دل میں اللہ کے رسول کی عظمت تھی۔ جب پڑھتے تھے کوئی کتاب، جیسے حدیث کی کتاب ہے تو اللہ کے رسول کا نام آئے گا، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا، تو اس جگہ پر جہاں پر محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، محمد پڑھنے کے بعد اپنی نظر آسمان کی طرف کر لیتے، نظر اٹھا لیتے کتاب سے اور اپنی زبان سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کتاب میں لکھا ہوا اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے میں نے اللہ کے رسول پر درود بھیجا ہے۔ یہ احساس دل کے اندر جگاتے تھے۔ تو یہ معنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تعظیم کرنے کا۔ تو یہ تعظیم اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ساتواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے۔ جو اللہ کے رسول حکم دے، اللہ کے رسول کی بات کو بلا چوں چرا تسلیم کر لیا جائے۔ اگر کوئی شخص بلا چوں چرا اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ اس کے دائرے اسلام سے نکلنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا حق ہے۔ اسی طرح آخری حق ہے اللہ کے رسول جن کے ساتھ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ محبت کی جائے، اور اللہ کے رسول جن کے ساتھ نفرت کرتے تھے ان کے ساتھ نفرت کی جائے۔ اللہ کے رسول کن کے ساتھ محبت کرتے تھے؟ اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کرتے تھے، آل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، عشرہ مبشرہ کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت تھی۔ آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ ایسا شخص مومن ہے جو انصار سے محبت کرے، اور ایسا شخص منافق ہے جو انصار سے بغض و حسد رکھے، کینہ کپٹ رکھے۔ اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام سے بغض و حسد رکھے تو شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس کے اسلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان گندی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کے سلسلے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے
کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ساتھ ان صحابہ اکرام کو بھی شامل کریں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان مؤمن بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا ہے، اللہ ان کو بھی بخش دے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اے اللہ مؤمنوں کے لیے ہمارے دل میں ذرہ برابر کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، کوئی بغض و حسد نہ ہو. یہ اللہ رب العالمین نے تعلیم دے کہ ان کے ساتھ ہم ایسا رویہ کریں. اگر کسی کے دل میں کسی صحابی کے تعلق سے بغض و حسد ہو تو شخص مومن ہو سکتا ہے؟ سلف صالحین ایسے لوگوں کو زندیق سمجھا کرتے تھے. جو کسی صحابی رسول کے بارے میں اس طرح بدزبانی کرے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے سلسلے میں اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کسی سورہ کی تعلیم دیتے تھے. جس طرح اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے، اسی طرح ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی دین کا حصہ ہے، سکھاتے اپنے بچوں کو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 8 حقوق ہیں. ان حقوق کو اگر کوئی شخص پورا کرے تو انشاءاللہ جب اسے قبر میں سوال کیا جائے گا من نبیک، تمہارے نبی کون ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے جواب دینا بڑا آسان ہوگا. لیکن ان حقوق کی معرفت نہ ہو، اللہ کے رسول کے بارے میں بنیادی تعلیمات حاصل نہ کرے، نہ ان حقوق کو ادا کرنے کی کبھی اس کو فکر ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے سلسلے میں قبر کے اندر جب ان کو سوال کیا جائے گا تو ان کے لیے جواب دینا آسان نہیں رہے گا. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھ دے. ان تمام حقوق کو کما حقہ اتم درجے پر پورا کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم.